تو غدیر کا یہ واقعہ ہوا کیسے؟ مشہور ترین واقعہ یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ کتاب میں جو پڑھا صرف اہل سنت کے 21 یا 22 ریفرنسز میں دے سکتا ہوں، 20 یا 21 یا 22 ریفرنسز میرے پاس کہ مسلمانوں کی کتابوں میں واقعہ ایسا نہیں کہ واقعہ نہیں تھا، ہوا ہی نہیں واقعہ، لوگ نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے۔ واقعہ غدیر یہ 10 ہجری کو ہوا ہے، سب کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا اور فتح مکہ کے بعد اور مجھے حج پہ جانا، اس پہلا حج ہے اسلام کا پہلا حج، اور سرکار نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا حج کو، میں خود جاؤں۔ تو ہر طرف سے لوگ آئے۔ مسلمانوں کی روایتوں میں ہے کہ 100,000، بعض روایتوں میں 120,000 یا 110,000، 1,10,000 اس زمانے کی آبادی کا اندازہ لگاؤ۔ پوری جہاں جہاں اسلام تھا ہر طرف سے لوگ آئے تھے۔ میں صرف آپ کو واقعے کا تاریخ کے واقعے کا اسکیچ کھینچ رہا ہوں، 30-35 منٹ میں نہیں ہوگا۔ سب حج پہ جمع ہو گئے۔ حج ختم کب ہوتا ہے؟ 12 ذی الحجہ کو آفٹرنون، زوال کے وقت۔ اللہ کو نصیب کرے حج، اور جنہوں نے حج کیا ان کے حج کو قبول کرے۔ حج ختم ہوتا 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا، 12 ذی الحجہ کو ختم ہوتا۔ اب ایک ہسٹری بتا رہا ہوں، 12 ذی الحجہ کے آفٹرنون میں حج ختم ہوتا۔ اب وہاں پہ جب جیسے ہی ختم ہوتا قافلے جانے لگتے، کعبہ آتے طواف کرتے نکل جاتے۔ تو وہاں میں بھی یہی ہوا، اس سال بھی یہی ہوا، قافلے چلنے لگے۔ سرکار کو تو پتہ ہی تھا، چلے۔ غدیر کا میدان جو ہے یہ مکے سے 130 کلومیٹر، یہ آج کے زمانے میں 150 کلومیٹر پہ، یہ میدان ہے جوفا۔ آج جوفا جو جگہ ہے، جوفا یہ کعبے کی میقات ہے۔ اگر کوئی جدہ سے جائے تو جوفا جاتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ سے کوئی حج پہ آئے تو مسجد شجرہ۔ اللہ نے کعبے کو بیچ میں کعبہ ہے، اس کے چاروں طرف اللہ نے 4 میریز اپنی زبان میں بولا چیک پوسٹ بنائے کہ اگر کوئی مکہ میں انٹر ہو تو اس چیک پوسٹ سے ہو کے اپنے کپڑوں کو بدلو، احرام پہنو اور جاؤ۔ ایسے پینٹ شرٹ میں نہیں جا سکتے اگر پہلی دفعہ جاؤ۔ تو یہ جوفا، آج بھی جوفا موجود ہے، میدان غدیر موجود ہے۔ اگر آپ کو تصاویر چاہیے I can provide you، میرے پاس ہے، اس لیے میں نے خود کئی دفعہ کیا۔ تو جوفا میں ایسا سپورٹ تھا، ہم غدیر خم بولتے ہیں۔ خم جو ہے ایک کنویں کا نام ہے، میدان غدیر میں ایک کنواں تھا جوفا میں، اس کنویں کے پاس یہ واقعہ ہوا، اسی لیے اس کو غدیر خم بولتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، چورستہ تھا، 4 راستے جاتے تھے۔ جو بھی مکہ آیا اس کو وہاں تک غدیر کے میدان تک آنا لازم تھا۔ وہاں سے کوئی طائف جا رہا، کوئی مدینہ جا رہا، کوئی یمن جا رہا، کوئی ریاض جا رہا، میں مختلف جگہوں پہ، تو پورے قافلے نکل کے جوفا تک پہنچے اور وہاں سے مختلف جگہوں پہ جاتے۔ تو یہ قافلے پورے پہنچ رہے تھے، 1,00,000 آدمی اونٹ اور گھوڑے پہ چلنے والے۔ غور سے سنو، جیسے ہی سرکار کا اونٹ پہنچا، آپ کو تو پتا تھا ابھی 1000 لوگ پیچھے، 1000 لوگ آگے چلے گئے۔ جب آپ کا اونٹ پہنچا تو وہاں پہ یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو جس کا ہم نے آپ کو پہلے حکم دیا۔ اگر نہیں پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ عزیزوں، میں تو کہتا ہوں کہ نبی آدم سے لے کے خادم تک کی نبوتیں سٹیک پہ آ گئی تھی۔ ارے یار آہستہ تو مت سنو نا، سٹیک پہ آ گئی تھی، اس لیے کہ بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ اپنی زبان میں بول رہا، مجھے اللہ معاف کر دے، تھریٹ کر رہا تھا رسول
literally threat تھا. جس رسول کو اللہ اتنی محبت سے بات کرے ہمیشہ, حبیب بولے, یاسین بولے, مزمل بولے, مدثر بولے, اس رسول کو پتا لم تکفل فما بلغت رسالت. رسول کو تھریٹ نہیں تھا, مسلمانوں کو تھریٹ تھا کہ اگر اب اعلان جو ہونے والا ہے اس اعلان کو ایکسپٹ نہیں کرو گے تو تمہارا اسلام کھیت پہ آ جائے گا. سب بات پڑھنے محمد والے. کہا گیا کہ یہ پیغام نہیں پہنچا تو کچھ نہیں کیا. دوستو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ بڑا اہتمام کیا. اپنے میری طرف دیکھو, اونٹ کو روک لیا, روک کے لوگوں کو بلایا, سلمان اور بوزر کو بلایا کہ ہزاروں لوگ آگے چلے گئے, آہستہ آہستہ جا رہے, اونٹ پہ جا رہے. کہا ان کو بلانا ہے, پیچھے والوں کو تو پرابلم نہیں, اس لیے کہ پیچھے والے تو آئیں گے تو رک جائیں گے, جو آگے گئے ان کو کیسے بلائیں؟ اس لیے کہ عرب ہے, عرب کا مزاج ہے, مطلب پوری زندگی عرب میں رہا, ان کا مزاج اتنا تھک گئے, اب جانا ہے گھر کو. تب ان کو بلانے کے لیے اللہ کے رسول نے وہ جملے استعمال کیے, سلمان اور بوزر سے کہا, اس لیے کہ رسول سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا ان کے ذہنوں کو. رسول نے کہا کہ سلمان ان کو یہ جملہ بول کے پکارو کہ حیا علی خیر العمل, اس لیے کہ نماز کا حکم آ گیا, روزے کا آ گیا, حج کا آ گیا, زکوٰۃ کا آ گیا, سارے حکم آ گئے. اب سارے حکم کے اوپر ایک حکم ہے, بولنا نہیں ہے, کہا حیا علی خیر العمل کیسے پکارو. خیر عمل جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ وہ ڈگری ہے کہ مسلمان چونکا کہ سارے حکم کے بعد اب کون سا حکم ہے جو اللہ کا رسول بلا رہا. سب پڑھے. اللہ کا رسول جانتا تھا کہ ان کو جب تک کچھ دو گے نہیں آئیں گے نہیں. حقیقت ہے, لالچی لوگ تو تھے نا, اس لیے کبھی لالچ نہیں کرنا. علی والا لالچ نہیں کرتا یار, اس لیے کہ جو امام دے گا وہ کون دے گا. تو ہوا کیا, اب لوگ پلٹنے لگے. اونٹ کو پلٹانا, قافلوں کو پلٹانا وہ سو ڈیفیکلٹ, سوائے سرکار کے کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ کام. سارے کے سارے پلٹے. چلو میں 1 لاکھ لیتا ہوں, 1 لاکھ آدمی جمع ہو گیا. اب سب آگے سرکار سے پوچھ رہے کیا بولیے کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا مجھے اعلان کرنا ہے, لیکن ایسے تھوڑی اعلان کروں گا, پہلے یہ جو میدان ہے نا اس کو صاف کر دو, جتنے کانٹے ہیں سب نکالو. دوستو نہیں سمجھے, ولایت علی کا اعلان سے پہلے کانٹوں کو صاف کرو. آج بھی چیک کرو کانٹوں کے ساتھ کون ہے, علی کے ساتھ کون ہے. اس کے بعد پورا میدان کو صاف کیا گیا. چھوٹے چھوٹے پودے تھے, ٹریز تھے جس کو وہ تھے, اس کو کٹوا دیا. سرکار کا ایک عمل حجت سے خالی نہیں, حجت سے خالی نہیں, صاف کرنا. کا پلیز سیدھا انگلش میں نہیں بولا. اللہ کا رسول تو جانتا تھا وہ ہر زبان کا مالک ہے, لیکن وہ جاہل تھے کم وقت. سب کو کہا بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ. کبھی آپ نے سوچا کہ میدان کو صاف کیوں کیا, پودے کیوں کٹوائے؟ اور ایک بات بولو, کیا کہا, یہ جو سر پہ گترا تھا نا عرب کا وہ بھی اتار دو. آپ امیجن کرو, غدیر کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں ہزاروں بالڈ بیٹھے ہوئے تھے, سر کے پہ جس کے بال نہیں تھے, جیسے کہ ہاتھ سے آ رہے تھے, کلین شیو تھے, داڑھی نہیں, سر. میں نے جو میسج دینا تھا وہ دیا. اس کے بعد یہ اتروایا, پودے کٹوائے. اس کے بعد کا جو جوتے پہنے ہوئے ہو نا وہ بھی اتار دو. کئی پوائنٹس یہاں کلیئر ہوئے کہ ذکر علی سننا ہے تو پراپر بیٹھ کے سنو, احترام سے سنو, جوتے پہن کے مت سنو.
کہ مجھے ممبر چاہیے. وائی؟ کیوں چاہیے ممبر؟ کئی ایسے موقع آئے کہ جہاں رسول نے کھڑے رہ کے خطبہ دیا، اور مکہ تو ایک ایسی جگہ ہے جو پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، کئی پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے راکس بھی ہیں. کیوں مانگا ممبر؟ اس لیے کہ سرکار جانتے تھے کہ جس کا اعلان کرنے جا رہا، جس حکم کا اعلان دینے جا رہا، بعد میں مسلمان یہ نہ کہیں کہ علی کا ذکر ممبر پہ نہیں ہوگا. پہلی منزل پہ بتا دیا ذکر علی بلندیوں پہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ممبر لا تو کتنے کجاوے تھے، 1,80,000 سارے کجاوے اتروا دیے. اس کے پیچھے بھی ایک تھیم ہے، سارے کجاوے اتروا دیے، کجاووں کا ممبر بنا. اب سن، ممبر بن گیا، ہیوج ممبر بنا. اس لیے تم کو سب کو دیکھ بتانا تھا. ہیوج ممبر بنا کے سرکار ممبر میں وہ شارٹ کرا، میرا وہ گھڑی دیکھ کے پڑھ. ممبر پہ گئے، ممبر پہ جا کے اللہ کے رسول کا ایکسٹرا آرڈنری سرمن ہے، خطبہ ہے. یہ جو یوتھ مجھے سن رہا ہے اس وقت یہاں گوونڈی میں، اور جو باہر سن رہا ہو، میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو، یوتھ کو، بڑوں کو نہیں، کہ اللہ کے رسول کا یہ خطبہ پڑھو. گوگل کرو، یہ خطبہ ملے گا. میں تم کو بول رہا، اپنی زبان میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو. 2 خطبے ضرور پڑھنا، ایک مظلوم شہزادی کا دربار کا واقع فیلت والا، اور خطبہ غدیر. اگر تم خطبہ غدیر پڑھو گے رسول کے، خالی بیٹھ کے غدیر کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، تم کو علم بھی لینا ہے. اس لیے کہ اگر تم پڑھو گے تمہاری زندگی بدل جائے گی، لائف بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی. اللہ کے رسول نے جس انداز سے اس خطبے میں بتایا، ایسا لگ رہا فصاحت و بلاغت کے گوہر برس ہے. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا آپ سے، ریکویسٹ کر رہا، جہالتوں میں مت رہو. علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا. یاد رکھو. میرے یوتھ کو میں میسیج دے رہا، گوونڈی والوں، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد رکھے. لیکن یاد رکھو، جب تک تم اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، امام بھی نہیں کرتا تمہاری لائف کو چینج. اور ایجوکیشن کو حاصل کرو. جتنا ایجوکیشن کو حاصل کرو گے گوونڈی میں، اتنا تم گرو کرو گے لائف میں، اتنا تم ذکر علی کو دنیا تک پہنچا سکتے. جہالتوں میں رہ کے، میٹرک کر کے، انٹر کر کے اگر زندگی گزارو گے تو علی والا نیچے نہیں ہے، علی والا بلندیوں پہ رہتا ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں بولتا ہوں، کہ علم کو حاصل کرو تو پھر امام علی سمجھ پہ آتے. امام علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو جہالتوں میں. وہ جاہل تھے جنہوں نے علی کو نہیں مانا. حقیقت ہے، اگر عالم ہوتے تو کبھی نہیں کرتے. جہالتیں رہیں گی، حسد پیدا ہو جائے گا، حسد پیدا ہوگا، امام علی کی محبت خود بخود دور ہو جائے گی. بس یہ پیغام دیا. اب کیا ہوا سنو. اللہ کے رسول ممبر پہ گئے اور جا کے خطبے کو ارشاد فرمایا، بولنے لگے. ایکسٹمپور بولے سرکار، نیچرلی ایکسٹمپور ہی بولیں گے. بولتے رہے، بتاتے رہے، اپنے احسانات کو گنایا کہ تم جہالتوں میں تھے، میں نے علم دیا. تم اندھیروں میں تھے، میں نے نور دیا. تم بت پرستی کر رہے تھے، میں نے صراط مستقیم بتایا. تم جہنم کے دروازوں میں تھے، میں نے کھینچ کے جنت میں لایا. میں نے تمہاری زندگیوں کو بدلا. پلیز میری طرف. جب یہ ہوا بولتے رہے. ایک سٹیج ایسا ہے، افسوس کہ میں نہیں پڑھ سکا وقت کی وجہ سے. ایک سٹیج ایسا ہے، اللہ کے رسول پورے مجمع سے ایک سوال کیا. احسانات گنا کے کہا، یہ بتاؤ کیا میں تمہارے اوپر، تمہارے نفسوں کے اوپر طاقت رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں، تو سارا مسلمان لاگ ایک آواز ہو کے کہا خالو بلا
کہہ دیا کہ اب ہماری مرضی نہیں، جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی۔ دوستو اس میں کئی چیزیں چھپی بھی ہیں۔ اب بامبے میں زندگی ویسے مت گزارو اپنی مرضی سے، زندگی ویسے گزارو جو علی کی مرضی ہو۔ اب ہماری مرضی کچھ نہیں ہے غدیر کے بعد، جو معصوم کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی۔ جب سب نے کہا خالو بولا یس، ہمارے اوپر آپ کو قوت طاقت، اب رسول نے اب میری طرف مجمع بھرا ہوا، سرکار منبر پہ، سب نے کہا کہ خالو بولا۔ اب اللہ کے رسول نے، مولا میرا سامنے بیٹھا تھا، امام علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ سامنے بیٹھتے تھے، آپ سے بھی بول رہا ہوں، کسی کی بھی مجلس میں جب فرش پہ آ کے بیٹھو، باہر مت کھڑے ہو، دور ازا قریب ہے، باہر ٹھہرنے سے نظر کرم بی بی نہیں ہوتا۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں، کیا بول رہا، یہ یاد رکھو، جگہ نہیں ایک الگ بات ہے، خالی باہر کھڑے رہ کے گوسپ کرنے سے مجلس کا ثواب نہیں ملتا۔ مجلس کا ثواب اس وقت ملے گا جب تم فرش ازا پہ بیٹھو گے۔ امام بارگاہ خالی اور میں باہر کھڑا ہوا ذاکر پڑھا، ویری بیڈ ویری بیڈ، یہ مجلس کی تہذیب نہیں ہے۔ میں بچوں کو یوتھ کو بول رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا کہ یعنی قریب ہو، مجمع کو معلوم ہی نہیں کہ اب ہونے والا کیا ہے۔ میرا مولا اٹھا، اب مولا آئے ایسا، چہرہ رسول کی طرف، علی کا چہرہ اور رسول کا چہرہ ایک سائڈ ہو گیا، ایسا ہے۔ اللہ کے رسول جب مولا سیڑھیاں چڑھے منبر کے، امام علی کو ایسا پلٹا دیا ٹورز مجمع، یہاں لا کے پورے مجمع کو علی کو سامنے کر دیا۔ اس کے بعد ایسا سامنے سے نہیں اٹھایا امام علی کو، پیچھے سے اٹھایا، پیچھے سے ایسا اٹھانا شروع کیا، اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب سے میرا مولا کا چہرہ پورا مجمع نہیں کر دے، مجمع ہے، اٹھا کے کچھ نہیں کہا، ایسا پھرا کے کہا یہ بولو یہ کون ہے؟ تو پورے مجمع نے علی 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 کہا، غدیر میں رسول نے علی علی کروا دیا۔ پورے مجمع کو کہا یہ کون ہے؟ مولا کو کون نہیں جاتا تھا؟ اچھا یہ بولیے بلند اتنا کیوں کیا رسول نے؟ وائی؟ امام علی کو تو سبھی جانتے، اگر دیکھئے زبان سے بھی بول رہے تھے، پریکٹیکلی بھی بتانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ بعد میں کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے، بہت دور بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اتنا بلند کیا کہ پورا مجمع دیکھ رہا، بلند کر کے کہا سنو یہ علی ہے نا؟ سب نے کہا علی علی علی۔ اب کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ عربی میں یاد رکھو، فے، پلیز میری طرف دیکھو، فے، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو ساری دیوانیں ٹوٹ جاتی، مل جاتا ہو۔ کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا۔ یہاں پہ بھی کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اسی لیے ہم اذانوں میں یہ کہتے ہیں، خامر میں اذان میں، کہ خلیفتہ بلا فصل، کوئی دیوار نہیں ہے بیچ میں۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے لیکن تیسرا مانتے، چوتھا مانتے، پانچواں مانتے۔ چوتھا پانچواں ماننے سے نہیں ہوتا، ہم کو وہ ماننا ہے جو بلا فصل ہو۔ سب کی ریسپیکٹ ہے، ریسپیکٹ کرو سب کو، برا کسی کو مت بولو، لیکن وہی امام کا چاہنے والا ہوگا جو بلا فصل ہو۔ اور ولایت کا بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو، اپنی اولاد کو۔ وہ آگے بولوں گا۔ جب اعلان ہو گیا، مولا کو نیچے کیا، نیچے کرنا تھا، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل بھی ایسا لگتا ہے کہ موقع ڈھونڈتے تھے،
فوراً نیچے آئے، جبریل نے آ کے وہ مشہور آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کا وہ مزاج، اللہ کا وہ سکون، اللہ کا وہ لہجہ جو ابھی یا ایھا الرسول بلغ کہہ رہا، اب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آئے میرے حبیب آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ جو میں نے کہا تھا کہ سٹیج پہ تھی نبوت، نبی آدم سے لے کے خاتم تک، اگر اعلان ولایت امیر المومنین نہیں ہوتا تو نبوتیں ختم ہو جاتی۔ آج اعلان کر کے وہ اسلام جو آدم لے کر آئے تھے وہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا، ایسا کمپلیٹ ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر فوراً کا اتممت علیکم نعمتی، میرے حبیب آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب آپ سوچو ساری نعمتیں ولایت امیر المومنین کے اوپر ہیں، ولایت امیر المومنین ہے تو یہ نعمتیں ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ رضیت لکم اسلام دینا، آج ہم راضی ہو گئے۔ ارے جس کے عمل سے اللہ راضی ہو جائے وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد اب سنو، اعلان ہونے کو اللہ کے رسول نے بڑا اہتمام کیا، ایک کیمپ لگوایا، خیمہ جس کو بولتے وہ لگوایا، بس میں آخری سٹیج پہ خیمہ لگوا کے میرے مولا سے کہا کہ یادی جا کے بیٹھ جاؤ، میرا مولا بیٹھا۔ اب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ ہر آدمی جائے اور جا کے علی کو مبارکباد دے۔ کیوں دے؟ ابھی تو ہاتھوں میں بلند کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ علی ہے، اب فزیکلی کہا جا کے ہاتھ ملا اور مبارکباد دو، اس لیے کہ جب تم ہاتھ ملا کے مبارکباد ڈائریکٹ دو گے پھر تم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ کوئی ایشو کو چھوڑا ہی نہیں رسول نے، اب کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یہی پہ تو وہ جملہ ہے، اس ظالم کا میں نام نہیں لینا، ظالم بول رہا خالی بخشن بخشن یا علی، کہ مبارک ہو تو مومنین کے مولا بن گئے۔ اور کتنے دن آپ کو معلوم یہ کیمپ تھا کیسا؟ کیمپ کے انٹرنس کے اوپر سلمان کھڑا ہوا تھا، انٹری کے اوپر، اور کیمپ کا جو پیچھے کا دروازہ تھا جہاں سے ایگزٹ تھا وہاں ابو ذر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کو انسٹرکشن یہ تھے کہ ایسا نہیں کہ پورا مجمع ہے آ جائے ایک ساتھ آ کے گرے، نہیں، اس میں تو بھول سکتے، کہا کیو بنا کے کھڑے رہو۔ یہ جو کیو سسٹم شروع ہوا غدیر سے شروع ہوا، ایک ایک کر کے جانا، ایک ایک کر کے آیا، اور جو باہر جانے کا جو راستہ تھا وہ ایگزٹ سے تھا۔ ابو ذر کے پاس جاتے تھے، اپنا کجاوا لیتے تھے اور جاتے تھے، تو کوئی مس ہی نہیں ہوا۔ ایک آدمی بھی یہ نہیں بول سکتا تھا کہ ہم آئے تھے کجاوا دیا تھا لے کر چلے گئے، ہم بیزی تھے ہم چلے گئے۔ ہر آدمی 1,10,000 جتنے تھے ان سب کو روک کے، یہ 3 دن یا 5 دن کا پروسیس ہے، 5 دن تک مسلسل میرے مولا کو مبارکباد دی گئی۔ کیوں؟ اس کا ایک تھرڈ ریزن یہ ہے کہ عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو قافلے چلتے تھے تو جو گھر والے ہوتے جو نہیں تھے وہ لوگ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 12 کو حج ختم ہوا، یہ لوگ اب 13 کو 14 کو 15 کو 16 کو آ جائیں گے، یہ ان کا کیلکولیشن برابر ہوتا تھا۔ لیکن اب 5 دن لیٹ ہو گئے، گھر والے سارے پریشان جو نہیں آئے، اس لیے کہ کہیں کوئی حادثہ نہیں ہو جائے، کہیں کوئی مر نہ گیا، کوئی بیمار نہ ہو، سارے گھر والے پریشان۔ جب قافلہ اپنے اپنے وطن پہنچا تو ہر عورت نے اور جو نہیں گئے تھے ان لوگوں نے یہ پوچھا بابا اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ تو وہاں پہ بھی غدیر کا اعلان ہوا، وہاں پہ بھی غدیر کا اعلان ہوا۔ اللہ کے رسول نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ غدیر کا اعلان صرف میدان غدیر میں ہوا۔ وہاں جا کے لوگوں نے کہا بابا سنو علی مولا بن گئے، چل بات پڑھنے محمد والا۔